وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ذوق رکھو سنت گرامی سے، ہائے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں، لقت حق کرے وہ قبول نہیں. خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. کرنا ہے تو پھر سب کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستو بزرگو، دعا فرمے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حق کا بیان کرنے دی توفیق بخشے. جڑی جڑی بات میری زبان چکلے اور صحیح ہوئے، اللہ رب العزت قدرت سجمانے در عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس علاقے کے اندر تقریباً میں نوچی مرتبہ حاضر تھیدہ پیاں. میں قابل عظیم محتشم حضرت مولانا جلیل الرحمن سے متضل ہودہ سمی میں قلب دینار سے کو گزار ہاں. انہیں دی محبت دی وجہ کو لوگ میں حاضر ہویا، اور حضرت پیر صاحب دی بھی زیارت ہو گئی ہے. انہیں دی صدارت اندر میں اللہ دا قرآن، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حضور دا فرمان، صحابہ اور اہل بیت نقش قدم بیان کرے سا. تمام احباب دی خدمت عالیہ اندر ایک درخواست پیش کرے سا. خاموشی دا روزہ توڑے سو تے سبحان اللہ دا ورد کثرت نال کرے سو. اکثر دوست احباب آندن ایسی محفل اندر اور خاموشی دا روزہ رکھ کے باندن. بندہ جب ایسی محفل اندر آندے لفظ سبحان اللہ کثرت نہ لاکھے، الحمدللہ کثرت نہ لاکھے، اللہ اکبر کثرت نہ لاکھے. کیونکہ میں کو حضرت صاحب نے فرمائے، ایک اشتہار بھی میرے بھیجے نے. اس اشتہار تو لکھا رہا کہ اصلاحی پروگرام اندر اللہ دا قرآن دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت حضور دا فرمان. تو میں چاہنا کہ اصلاحی گفتگو ہو وجے تو واسطے میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس دن رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ، میں بہترین نمونہ پڑھ کیا. لوگ کیونکہ پوچھتے نہ اپنی زندگی کیویں گزاروں،
اپنا وقت کیویں گزاروں، سارے لمحات کیویں گزرن۔ اسا انہیں کو ایشا بات آدھے ہیں کہ دنیا دی کامیابی چاہتے ہو، قبر دی کامیابی چاہتے ہو، حشر دی کامیابی چاہتے ہو، زندگی دے اندر ترائے شہید عمل کرائے۔ پہلی چیز اللہ دا قرآن ہے، دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمان ہے، تیسرا صحابہ اور اہل بیت دا نقش قدم ہے۔ دنیا دی کامیابی اس چیز ہی چاہے تے قبر دی کامیابی اس چیز دے اندر ہے تے جنت دا داخلہ بھی ان چیز دے اندر ہے۔ زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اے چند روزہ زندگی ہے، اے عارضی تے مختصر زندگی ہے۔ اے کو بہترین بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی دے اندر تے اللہ دا قرآن کثرت نال پڑھو، نبی دے عاشق ہو تو پھر اللہ دا قرآن پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہن، سرچشمہ ہدایت ہن۔ اٹھنا دیکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیویں ہن، حضور باندھے کیویں ہن، حضور الویندے کیویں ہن، حضور دی تجارت کیویں ہے، حضور دا میل جول کیویں ہا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیویں فرمیندے ہن۔ میرا دوست ہر بندہ یہ بات کرے دے، میں عاشق رسول ہاں، میں عاشق رسول ہاں، میں یہ بات کا اعلان کرے نا، عاشق رسول ہے جن دی پوری زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہے۔ میں نہیں تھا کہ میں کو دیکھو، میں نہ اللہ دے قرآن کو دیکھو، میں نہیں تھا میں کو دیکھو، میں تھا حضور دے فرمان کو دیکھو، میں تو نہیں تھا کہ میں کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھو۔ میرے دوستو حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے، صحابہ جے راتہ مسلح تے گزر دیں۔ آپ سوچو کہ تیری تے میری رات کتھا بھی گزر دیئے، اثر راتہ گزرے دے کیویں پائے ہیں، سارا وقت گزرتا کیویں پائے، روزانہ غیبت کرے دے بیٹھے ہیں، بہتان لے دے بیٹھے ہیں، الزامات لے دے بیٹھے ہیں، لوگوں کو عجیب و غریب گفتگو پہ کرے دے ہیں۔ میرا دوست اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکا دے۔ ایک ہم سوکھا ہے اوکھا سوکھا ہے نا، ول پیچھے اپنے زندگی کو حضور دے فرمان دے تابع کر، دنیا دی کامیابی ہو سی، قبر دی کامیابی ہو سی، حشر دی کامیابی ہو سی، جنت دا داخلہ ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو دیکھ، میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسلح تے گزر دی، ساری رات رب دی عبادت پہ کرے دی، ساری رات میرے دوست ذکر اللہ پہ کرے دی، ساری رات تہجد دی نماز ادا پہ کرے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تو فارغ ہو دے اور ہو کے التجا پہ کرے دے، یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں دیا۔ پیر مبارک سجے پہ متورم تھے پہ اور ساری رات رب دی عبادت پہ فرمے دیں۔ تو تے میں عاشق رسول ہے، اپنے گریبانے دے بھی چھان کے دیکھ ساری زندگی کیویں پہ گزر دی ہے۔ عاشق رسول ہے جن دی پوری زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسلح تے گزر دی، رکوع تے سجدے پہ کرے دی، صحابہ عرض پہ کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں پہ فرمے دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے، اگر رات کو میرے نام اعمال اللہ کی بارگاہ کے در پیش کی دے وجن، فرشتے بن کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب جا عبادت کرے دا کھڑے۔ توجہ کر بھئی گا قسم دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک رضا پہ رکھیں دے تے حضرت علی المرضی شیر خدا فرمینے، میں حضرت علی المرضی شیر خدا کو راوی پہ بڑھنا، حضرت علی المرضی شیر خدا اس بات راوی، مدرسہ علی المرضی اور بیان علی المرضی کا پہ کرنا، آمنا پیر علی تولتا، شاہ علی تولتا، حضرت علی المرضی شیر خدا فرمینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو قیام پہ کرنے، ساری رات رکوع تے سجدے پہ کرنے،
ساری رات رب کی عبادت پہ کریں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کو روزہ پہ رکھے دے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال روزے رکھے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادری وار چھوڑ کے میں تو رمضان دے پورے روزے پہ رکھے دے، محرم الحرام دے روزے پہ رکھے دے، شوال دے روزے پہ رکھے دے، ذی الحج دے روزے پہ رکھے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو سارا سال کچھ وار چھوڑ کے روزے پہ رکھے دے۔ صحابہ عرض پہ کر دے، روایت حضرت علی جرمر شیر خدا پہ فرمینے، حضرت انس پہ فرمینے، حضرت عبداللہ بن مسعود پہ فرمینے، حضرت عباس پہ فرمینے، ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پہ فرمینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو نیک روزہ رکھے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرض پہ کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھا ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہو، ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہو، توجہ کرو مطلب دل کو منور جا کہنا تاریخ کو نہ دے دیان بلکہ ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دے، ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دے، ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، اے دیوار میری پیدائش دا دیوار ہے، اے دیوار میرے جمع دا دیوار ہے، اے دیوار میرے میلاد دا دیوار ہے، اے میرے دنیا تے آمد دا دیوار ہے، میں اللہ رب العزت دا شکرانہ پیا ادا کرے گا۔ لفظ میں کہ میلاد اچھے بھی نا لوگ تو خدت اتنا سوئی رہتا یہ دیوبندی میلاد کو نہیں منے دے، جیر آتے نا میلاد کو نہیں منے دے، وہ میلاد کا معنی نہیں آنا۔ میلاد کہیں قرآن دی آیت نہ نہیں، اپنے بزرگے کو بہت پوچھو دے جوتے جے بہت پوچھو نے بولو، اور ہما کو لو پوچھو کہ میلاد دے معنی کیا ہے، ایک یہ وظیفے دا نہ نہیں، قرآن مجید دی آیت دا نہ نہیں، ایک سپارے دا نہ نہیں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا نہ ہے۔ انہا معنی ہے جمنا، کیا معنی ہے؟ اللہ دے کیا معنی ہے؟ جمنا۔ انہا معنی ہے پیدائش تھی ہونا، سرے کی جمنا آدھا نہیں کیوں؟ توارے پتہ کیا آدھا؟ جمنا آدھا، جمنا انہا معنی ہے، سرے کی وہ جمنا آدھا۔ تے اکثر سجا عورتہ کرے میلاد کرے یا کیا ہے، آدھے نہیں آدھے۔ میری گال تنقیدی نہ ہو سی، گال میری تنقید برائے تنقید نہ ہو سی، تنقید برائے تعمیر ہو سی۔ میں تنقیدی بات نہیں پیا کرے نا، نبی نہیں ہونا، نبی دی امت دی جفتی ہے، امت دی فرائض دی شامل ہے، لوگوں کو چاہید آنکھو برائید لوگوں شراط مستقیم تے گھنو، آج اصلاحی پروگرام تے آئے بیٹھے مطلب دنگ منور پیا کرے نا، میری گال تنقیدی نہیں، اکثر گھریں اندر لوگ سارا سال میلاد پہ کرے دے ہیں، میلاد دے معنی دے ہیں جمنا، کہہ دا جمنا پہ تھی دے، کہ سوچے بے کہہ دا جمنا ہے، نبی شہید دی ولادت دے مذاق کریں کی تھی کھڑے پہ، اگر زندگی بہترین پڑھیں دے تو حضور دی سیرت کو دیکھو، حضور دا اٹھان دیکھو، حضور دا پہمان دیکھو، حضور دا کھامان دیکھو، حضور دی عبادت کو دیکھو، حضور ساری رات قیام کریں دے تو ساری رات قیام کر، حضور نہیں کو روزہ رکھے دے روزہ رکھ، اپنی سیرت کے صورت نبی دے فرمان دے تابع کر، دنیا کی کامیابی ہو سیا، قبر کی کامیابی ہو سیا، حشر کی کامیابی ہو سیا، میدان قیامت کی کامیاب تے کامران کی ہوتی، جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے کھڑے ہو سن، اور رب دے ملائکہ پیدا ہو سن، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ میرا دوست اگر جنت اجلینا کریں حضور دی سیرت کو دیکھ، کہتا کہ علم کو میلاد سچ کو میلاد سوا، میلاد ہوتا کیا ہے؟ لوگ دکلہ نبی سے نہ میلاد مننے، نرمہ دا حضور دے دارے دے پردارے نہ میلاد ہی پڑھتا۔ میلاد دے معنی کیا ہے؟ بھول گئے؟ میں سبق پوچھتا سا کیونکہ ساری زندگی میرے والے سے تقریرہ کر کے گئے، تو سا پرچہ لے لے لیے تھکے، وہ جواب لے لے لی تھکا، تب وہ جواب لے لے کے گئے، تو ساجے تک نہیں پکایا۔ استاد پوچھے شکرد کو اللہ تھی نہ کہے کہ لیتے کان لو کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہ ناک سنگھرہ باتیں کان تو ہوئی لے سونیاں ہوئی لے کٹی جاؤ۔ میں ان سونا بیٹھا آج اے نکل نہ مجھے گا، کیونکہ تو اس بھی جرے جھٹکا لگ دے وہ گال پر تے نکھی بھیج جاتی ہے۔ میلاد دے معنی کیا ہے؟ سارے رو کیا ہے؟ تے میلاد منایا ہوئے دے، سیرت اپنائی ہوئے دے۔ میلاد مناونا آسان ہے، سیرت اپناونا بڑا مشکل کام ہے۔
جنہیں صحابہ نے سیرت اپنائی، بچے یتیم تھے، بیویاں بیوہ تھے، گھریں کو چھوڑ دیتے، برادری کو چھوڑ دیتے، مال تے متاع چھوڑ دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن چکا دیتی ہے. ہجرت پہ کریں دن، مکہ چھوڑیں دے پین، مدینے ویندے پین، میرا دوست بچے یتیم تھی دے پین، جنگاں کریں دے پین، سیرت پہ اپنے دن اور دنیا کی کامیاب. رب کائنات نے فرمایا انہیں واسے جنت دروازے میں کھول چکے. صحابہ میلاد نہیں منایا، انہیں سیرت اپنائی ہے. تو ساکو کیا کرنا چاہیے؟ سیرت اپنانا چاہیے. تو پھر میں کیا کہ حضور علیہ السلام روزے رکھے دیں، تو اسے کیا کرو؟ روزہ رکھو. آندھا پر رمضان پتہ رسی کی تھی بھجا روزہ رکھے دیں. چنگے بلے صحت مند بندے روزہ نہیں رکھے دیں. انہیں کو شوگر کھا دی کریے، انہیں کو کئی رولے کھا دی کریے، روزے نہیں رکھے دیں. ایو نا کہ اسانی سے رکھے دے خدا رکھن دی توفیق نہیں دے دا. جرا کہ میں روزہ نہیں رکھی ہوتا اکھے تیرا کمال نہیں، اون تیرا در بند کر دیتے. بھویں تو کار دے جگہ ودی، بھویں تو کوٹی بیٹی دیا، بھویں ایسی طرح بیٹھی جتھا بیٹھی، خدا تیرا در بند کر دیتے. او ہے ایسا بابرکت ہوا ہے کہ در لاکھ ہے، ان لاکھ کو محروم تھیا ودی، بدبخت پین یا زمین تے کہنی. میری گال تنقید نہیں یاد کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی کرے کو حضور علیہ السلام سارا سال روزے رکھے دیا. اور بھی رسل سبحان اللہ تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ہر جمعرات روزہ پہ رکھے دیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ پہ رکھے دیں. صحابہ عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ کیوں پہ رکھے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ہر جمعرات کو سارے نام اعمال اللہ دی پار کا حد اندر پیش کیتے ویدن. جب رب دی پار کا حد اندر پیش کیتے ویدن ملائکہ ون کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب اجر روزے نال بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دیں. صحابہ ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دیں. صدیق اکبر روزہ پہ رکھے دیں. حضرت فاروق اعظم روزہ پہ رکھے دیں. حضرت عثمان غنی روزہ پہ رکھے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پہ رکھے دیں. علی جل مرزا شیر خدا روزہ پہ رکھے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پہ رکھے دیں. آج ایک بات یاد کر کے مجھے حضرت حسن مجتبہ روزہ پہ رکھے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پہ رکھے دیں. حضرت حسین شہید کربلا روزہ پہ رکھے دے. اور میرے دوستو سارا سال روزے پہ رکھے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پہ رکھے دے. حضرت بلال روزہ پہ رکھے دے. جنہ چلتا زمین تے ودے انہا آرتے کسکار جنت آدھا پہ. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان محمد مصطفیٰ. حضور دی سیرت اپنے دیا کیا کریں دیا؟ سیرت اپنے دیا ہم حضور کو لے دیا کہ حضور دی طرز زندگی کیا ہے. حضور دی رات مسلح دے، صحابہ جراتا مسلح دے. میرے دوستوں کے بات کریں دن توفیق ہے مولوی کوئی کچھا دے کوئی کچھا دے کہدے پیچھو بنیوں. میں بات بتا دا کہیں دے پیچھو نہ بنیوں. دنیا دی کامیابی چاہ دے ہو تے قبر دی کامیابی چاہ دے ہو. اس ذالک الکتاب اللہ رہی بفی دے پیچھو آؤ. اے اللہ دی بہترین کتاب موجود. ایک کتاب دے پیچھو دنیا دی کامیابی ہو سی، قبر دی کامیابی ہو سی، حشر دی کامیابی ہو سی. میدان نے کیا مل کامیاب تے کامران ہونا چاہیے. رب دے کلام نے تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستو ساری رات نو قیام پہ کہہ دے رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ پڑھ کیا گئے. میں روزانہ اعلان ودا کرے دا کہ مومن دا عقیدہ میں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے. مومن دی شادی میں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے. مومن عبادت کرے جویں نبی پاک فرماوے. اللہ دی توحید کو منی جویں نبی پاک فرماوے. ختم نبوت کو منی جویں نبی پاک فرماوے. رسالت کو منی جویں نبی پاک فرماوے. صحابہ کو منی جویں نبی پاک فرماوے. اہل بیت کو منی جویں نبی پاک فرماوے. آزان دینی جویں نبی پاک فرماوے. وضو کری جویں نبی پاک فرماوے. نمازاں پڑھی جویں نبی پاک فرماوے. دعا منگی جویں نبی پاک فرماوے. جنازے پڑھی جویں نبی پاک فرماوے. تدفین کری جویں نبی پاک فرماوے. دعاواں منگی جویں
جویں نبی پاک فرماویں، ذکر اللہ کریں جویں نبی پاک فرماویں، حج کریں جویں نبی پاک فرماویں، عمرہ کریں جویں نبی پاک فرماویں۔ میرے دوستو مطلب دل کو منور کی دی وجہ اسلحی پروگرام تے بیٹھے ہوئے اپنے گھر وجائے جویں نبی پاک فرماویں، والدین دا احترام کرائے جویں نبی پاک فرماویں، والدین دی خدمت کرائے جویں نبی پاک فرماویں، وڈے دا احترام کرائے جویں نبی پاک فرماویں، چھوٹے تے رحم کرائے جویں نبی پاک فرماویں، کپڑے پوائے جویں نبی پاک فرماویں، پانی پیوائے جویں نبی پاک فرماویں، کھانا کھوائے جویں نبی پاک فرماویں، یتیم دے سر تے ہاتھ پھرائے جویں نبی پاک فرماویں۔ ساڈا دین پیغام محمد رسول اللہ، ساڈا دین فرمان محمد رسول اللہ، ساڈا دین بیان محمد رسول اللہ، ساڈا دین زبان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے چلے آؤ۔ کسی مذہب دا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے آؤ، میں کہ نبی سے دے پیچھے آؤ، نبی دا عاشق ہے نبی سے دے پیچھے آؤ، اپنی زندگی کو سونا بننی نبی سے دے پیچھے آؤ۔ میں نبی سے کیا فرمائے، میں اڈھائی ترائے گھنٹے والی تقریر کو میں کوزے بیٹھا بند کرنا، ورنہ میں ہاں اڈھائی ترائے گھنٹے والا کیونکہ تُساں دیر نہ لا دے ہو، میں دیر نہ لایا آیا میں سویر دا بیٹھا۔ اسا تونسوے دی خوبی ہے اسا وقت کو پہلے آنے ہیں سنے بے انجھے مولی بدن پہلی گالے گا مولوی سارے ناتا پکائی بدن پہلی جری گالے دوچی گالے جو سارے مولوی ہے جب دیر نانا دن وہ ہنن ادھے پونے گھنٹے آلے اسا تونسوے ہیں اڈھائی ترائے گھنٹے آلے پھر ہم دے تھا میں ہم دے تھا تو سن دریا دے پاسے دے ہو سیم دے علاقے دے ہو تو سن چوکی دے تب دے ہو اگر تو اگو تلے کو تک دے ہو نہیں بے تک دے تھک تنہ بے سو تھک کو تو میں کوئی اشارہ کرے ورنہ آکو سبحان اللہ، اچھی آگ سبحان اللہ، اچھی آگ سبحان اللہ۔ آئے اللہ جرہ سبحان اللہ آدھا میں دیا جیدی دعا مانگیا نہیں دی قبول فرما، جیدی دعا مانگیا اللہ دی قبول فرما، انہیں تے رحمت فرما، انہیں گھرانے تے رحمت فرما، انہیں دی اولاد تے رحمت فرما، انہیں دا رزق کی برکت فرما، انہیں وہ اصل نبی دا عاشق تے غلام پڑا، حضور دی ہر سنت کو زندہ کرن دی توفیق عطا فرما، انہیں دی سیرت نبی دے فرمان دے تابع بڑھا، انہیں دی صورت نبی دے فرمان دے تابع بڑھا۔ آئے اللہ نے سارے تے رحمت چا فرما، انہیں دی اولاد تے رحمت چا فرما، سارے کو حافظ قرآن چا بڑھا۔ بس کامیابی ہی شہید ہے، ایک کامیابی ہی شہید چھوئے، لوگ صلی تنقید ضرور کرے سن، بہر بے کے تنقید کرے سن، لیکن سوال دا جواب یہ خیال استو محال استو جنون، اے ذہن جو کر سکے تونسوی دیگال دا سوال دا جواب یہ دا تھی نہیں سکتا۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے زہر دا پیالہ پیسن تونسوی دا دلائل دا جواب نہ دے سن۔ میرا دوست میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بئی جادمک بیان کر رہا نہ کر رہا اتما آدھا پیا مناظرہ کر گئے تو شکست دے گئے، اے میرے والد دی فتح دی جگہ ہے، اتھا فاتح پڑھ کے گئے ہن، شکست گھامن نے بندے مجھ شکست دے کے گئے ہن، اور شکست کھا کے گئے ہن، اے فتح گھن کے گئے ہن، اور دسا کے ہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا چاہ بیٹا تو سنگیتی آنے ہو چاہ رہا لینا اگر سبحان اللہ۔ یہ بات میں کتابہ چاہی بدا ابا صدای چاہی بدا خواہتے اسے چاہی بدے ہیں تو اگر خدا پیسہ دے دے رقبے خرید کریں دے ہو، جدادہ خرید کریں دے ہو، ٹریکٹر گھن دے ہو، مال گھن دے ہو، آبادی بدھے دے ہو، ساکلو جنہیں پیسہ آوے تو اللہ ایمان بچاؤں دی خاطر سے کتابہ خرید کریں دے ہو۔ والے سے فرمایا آخری دعائی اسا والے سے بابا صلی دے ہاں سے فرمایا بابا اگر میں مال تے مطاع کٹھا کر رہا تو رہ گھر دا دیوارہ میں سونے دا بنا بنا ہاں میری نگاہ آخرت ہوئے میں تو اللہ دا قرآن پڑھائی وینا حضور دا فرمان نسائی وینا صحابہ کے اہل بیت نقش قدم نسائی وینا ایشو بیان کرائے تھے ایچی لمبی چوڑی گفتگو نہ کرائے جنہیں بنجے کو سمجھ نہ آوے ایچی گال کرائے لوگ انہیں عقید عمل دی اصلاح دی ہوئے انہیں دی زندگی سونی دی تھی تو انہیں آخرت سونی دی ہو سکتی تو وہاں سے ساری کوشش یہ ہو دیئے
اسا تم بارہا مرتبہ مولانا جلیل الرحمان سے حکم فرمائے اصلاحی گفتگو دے اصلاحی گفتگو اس بات پہ کرے نا میری گال بالکل تنقیدی نہیں میں دا ملکی جمن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یگانگت ہوئے بھائی چارے والی فضا ہوئے تواری تے میری زبان ہوتے اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت الحضور دا فرمان دنیا کی کامیاب قبر کی کامیاب حشر کی کامیاب میدان قیامت کامیاب تے کامرات کی وجہ حضور تے صحابہ دے کٹھے جنتی پہ پیندے ایسا کوشش ہے اپنی زندگی کو سونا بناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ کہ میں بہترین نمونہ بن کے آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ ہیں کون ہیں سارے بولو کون ہیں ان میں تھوڑے ہیں تو لوگ ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرزا تو اے بات فرما گئے میرے چاند جانشین صحابہ حضور علیہ السلام فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین میرے خلفاء راشدین کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو حضرت فاروق اعظم کو دیکھو حضرت عثمان غنی کو دیکھو حضرت علی مرزا شیر خدا کو دیکھو حضرت حسن مجتبی کو دیکھو حضرت حسین شہید کربلا کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ما انا لے صحابی میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھو میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمید گواہ صحابہ قرآن دی قرآنیت گواہ صحابہ حضور دی نبوت گواہ صحابہ حضور دی رسالت گواہ صحابہ رب دا کلام نادر تھے تے سنن والے صحابہ رب دا کلام نادر تھے میرے دوستو دیکھن والے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان انور وچ سنن والے صحابہ اور یاد کرنے والے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ سکھائے کلمہ پڑھن والے کون ہیں اللہ جا سارے اور تو سان ہو جا کلمہ پڑھن والے کون ہیں پڑھاون والے حضور ہیں تے پڑھن والے کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں پچھو مقتدی کون ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں تے مرید کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپاہ سالار ہم تے سپاہی کون ہم میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا طریقہ سکھائے سکھانے والے کون ہم بلکہ بھئی انداز تے بڑے سمجھنا آمرا پیر علی شاہ علی دور سا میرا دوستو کشف الغمہ جو کیا بیان کرنا حضرت ریجل مرزا شیر خدا میرے دوستو حضور علیہ السلام گھڑے ہے کہ وضو پہ کرے دینا کیا گھڑے دے پہ ہم پھر پیر علی جلے وضو کی دے حضور دے تھے کرے شاگرد خاص حضرت ریجل مرزا شیر خدا تھے میں حضور کو ڈٹھے وضو کی دے حضور میں کو ڈٹھے میں وضو کی دے میں پہلے حضور کو ڈے دھرا گیا پھر حضور میں کو ڈے دھرا گیا وضو دا طریقہ حضور دا میرے دوستو کیا ہے حضرت علی دا کیا ہے اگر کوئی بندہ چاہ دے میں پیر علی کو مننا میں دا پیر علی دے فرمان کو من اپنی نحج البلاغہ دا مطالعہ کر اپنی نحج البلاغہ کو دیکھ میں کتابہ نال چاہ کے آیا تو صحابات دے دلے منور کر کے آیا ایک کتابہ خدا دے فضل نال انہیں کو کہہ نہیں جرہ کتابہ دکھے دا بیٹا میرے دوستو ایک کتابہ انہیں جا چاہیے ایسا توسوی ودے ہیں ایسا جانے ہیں انہیں دا ایمان بچ ہوئے تو آدھا بھی ایمان بچ ہوئے ایسا اصل علی والے ہیں میں دوستو اے باز جات کر میں جو حضرت علی مرزا شیر خدا میرے دماغ دا سکونے حضرت علی مرزا شیر خدا میرے دل دی دھڑکانے حضرت علی مرزا شیر خدا حضور دا صحابی ہے حضرت علی مرزا شیر خدا میرے دوستو میرے پاک مر صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہیں بڑھ کے پیر علی دی گال نہ کرا نال حضرت حسن مجتبی دی گال کرا حضرت حسین شہید کربلا دی گال کرا اے حضرت حسن ہوئے تے حضرت حسین ہوئے میرے دل دی دھڑکنے میرے دماغ دا سکونے میں دا پیر علی ہوئے حضرت حسن مجتبی ہوئے حضرت حسین شہید کربلا ہوئے انہیں دی شان میں دے میں توسویدہ ایمان بدے اصل سارے کو منع رہے ہیں لوگ پنجے دے باہر آلن میں توسوی سارے آلان لوگ پنجے دے باہر آلن میں کیتی آلان اللہ ہوتا کیتی آلان
میں امن چاہتا نا میں امن والا بندہ امن ہوئے اتحاد ہوئے میں تو علی المرضی شیر خدا کو من دے آپ پیر علی دے نقش قدم دے حضرت حسن مجتبی دے کول حضرت حسین شہید کربلا دے کول حضرت زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری اگر تم منے نہیں انہیں دے نقش قدم دے اس سارے قرآن مجید دے حافظ دے کاری آئے اس سارے کون ہیں حافظ دے کاری لوگ ادھر سے امام جعفر صادق کو مننے ہیں امام جعفر صادق کو دروازے دیا کشف الغمہ چاہ کیا تاریخ الامہ چاہ کیا سول کافی چاہ کیا میں تے کلے ساما امام جعفر صادق کیا فرمے دے امام جعفر صادق فرمے دے وَلَتَ لِي صدیق مرتين میں کو صدیق اکبر نے 2 دفعہ جنم دیتا میری نانی بی بی اسماء صدیق اکبر دی پوتی میرا نانا حضرت قاسم صدیق اکبر دا پوتا میرا صدیق اکبر دا نو تعلق ہے علی جلال ایک تعلق ہے لوگے پوچھے امام جعفر صادق کو لو تو سا ابو بکر کو صدیقہ تھے ہو امام جعفر صادق کا شوہمہ جبیر بیان کرے دے خدا میں کو عزت نہ دے وے خدا میں کو عظمت نہ دے وے خدا میں کو شان نہ دے وے اگر میں اپنے اباؤ اجداد کو پورا بنوا کھاں آتے تو امام محمد باقر دے جو حضرت گھنج اللہ امام محمد باقر کوئی ایک بندہ آئے انہوں نے ہے عروہ بن عبداللہ وہ آکے سوال کرے دے وہ دے ہیں سی ایک آلہ سو کیا میں تلوار کو زیور پوا سکتا ہوں کیا کہوں وہ دے ہاں ضرور پوا سکتا ہوں وہ ایک دلیل وہ آکے میں ابو بکر صدیق اٹھے وہ تلوار کو زیور پوائی کھڑا وہ آکے سے ابو بکر کو صدیق پہ آتے ہو امام محمد باقر فوراں کھڑا تھے قبلے طرف روک کی دسی آکھا لگے ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے جرا بندہ ابو بکر کو صدیق تسلیم نہ کرے تھی وہ قیامت تک وہ بندہ پیجی میں نے ذہنے کو آتا ہوتا اپنے کتابیں دا مطالعہ کرو سارے کتابیں انہیں لکھو اپنے کتابیں کو لکھو اپنے کتابیں دا مطالعہ کرو اپنے کتابیں کیا لکھا کرے حضرت ابو بکر صدیق جو متعلق پیر علی کیا فرمے دے نہج البلاغہ درہ نجفہ صفحہ 225 کھول کیا میرے دو حضرت علی جل مرزا شیر خدا پیار فرمے دے کہ میرے دو قدرت توجہ کرو میں تو دلے کو منور کرا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو مخلص دے خیر خواہ پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق دوسرے نمبر تے حضرت فاروق اعظمی حضرت علی جل مرزا شیر خدا اے بات کرے دے اللہ پاک نے تے رحمت فرماوے اللہ سے کیا کرے اس لئے گفتگو ہے اگال تنقید ہی نہیں میں ایسی بات نہیں کرنا کہ انہیں تنقید کرا میں چاہنا کہ دنیا دے آخرت بہترین بات ہوئے اس صحابہ دے نقش قدم دے جو حضور دے وفادار ہیں انہیں واسطے قرآن مجید ہیں آیتہ دے سورتہ ہیں میرا دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخلص دے خیر خواہا پیر علی جل مرزا شیر خدا دے سب تو پہلے ابو بکر صدیق ہا کون ہا الوجہ کون ہا ابو بکر صدیق ہا اور تو کوئی گال ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے ہجرت فرمائیے غار کیا بیٹھے ہم امام جعفر صادق فرمائیں دے کاشف الغمہ دندر ایک بات آئیے کہ حضور علیہ السلام جلے غار دندر گئے بیٹھے ہم حضرت ابو بکر صدیق و حضرت ابو بکر میں جعفر تیار انہیں دی کشتی کو بیٹھا بیٹھا حضرت ابو بکر عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دیکھ سکتا حضور علیہ السلام اکھل تے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر عرض کرنے یا رسول اللہ میں دیکھ دیتے امام جعفر صادق فرمائے انتا صدیق حضور نے فرمایا تو صدیق ہے اس دی روایت اور اندر راوی امام جعفر صادق کی رہے کون ہے امام جعفر صادق جب امام منن اپنے امام دی گاؤں دا منن اپنے کشف الغمہ چاہ کے لکھن کشف الغمہ دے اندر کیا بات آئی ہے میرا دوست کشف الغمہ دے اندر باقاعدہ آزان لکھی کری ہے کیا لکھا کرے اذان ہوا لکھی کری یہ خدا سا کو نصیب کی تھی اور یہ حضور جب معراج تو واپس آنے پہ ہم معراج تو واپس تو اگو آکے تے پھر جبرائیل آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی تجیبی رفت قدم دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب تشریفی لو نماز دا وقت ہی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصلی تو آئے
تے امام جعفر صادق یہ بات فرمے دے ان دی روایت امام محمد باقر بھی کریں دے اور اے ملا یاز الفقید اندر یہ بات آئیے میرا دور سے بات یاد رکھ اے مسلک اہل تشیع دی کتاب ہے ملا یاز الفقید اور صفحہ 145 تے بات آئی کریے میرا دور سے بات یاد کر کے بھیجو صفحے یاد کر کے بھیجو کتاب او چاون حوالہ سے توس بھی کر کے دے سو امام محمد باقر فرمے دے حضور علیہ السلام نے فرمائے جبرائیل پہلے آزان نے پیچھے نماز تھی سی جبرائیل آزان دیتی ہے آزان ایرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والی آزان امام محمد باقر اس بات در راوی ہے ملا یاز الفقید اندر کریے جیری آزان ایرے دے بدر کی تھا ادھر لکھا میں چاہتا پیر علی جو بھئی تو پیر علی کو لکھا ہے باقی علی کو ولی اللہ پہ آدم اسا علی کو ولی دا سردار آدھے ہیں علی کو ولی دا علی جو ولی اللہ آدم نا باقی خلیفہ بلا فضل حضرت کون صدیق اکبر ہے کون وَذَرَوَ قَاتِلَ الْمُشْرِقِينَ مانا تو ہے کنیا دا اسداد مشرقین دا قاتل ہا اسداد منے دے منے دے نہیں منے دے انہوں نے کہا بھی اذان دا مانا تو پکاؤ بھی آدھے کیا کرے لیکن پتہ کہیں نہیں آدھے کیا کرے میں باقی توسیدہ پوترہ میں آدھا کہ سادہ خلیفہ بلا فضل کون ہے اگر آزان دے بیچ نار علاونا بھی ہے تو بات حضرت ابو بکر صدیق در رمو چاہ کوئی حرج ہے کوئی حرج میں توسیدہ پوترہ تو میں تو دے امام اہل سنت پاکستانی جتنے عالم ہیں میرے والد شاگرد ہیں حضرت لکھنوی کو لوگ پڑھ کے ہمارا صرف علامہ عبدالستار توسوی تھا ہوں یا میرے ابے دے شاگرد نے یا سارے ابے دے شاگرد دے شاگرد میرا دوست حضرت ایمان میں دے بچے نے ہیں اگر آزان اسا بنا لوں میں امام اہل سنت دا پترہ بنا لوں وہ حرج ہے بندے سا کہتا نا اچھا کیا حرج ہے یار کروں چاہتا پیچھے آزان میں بنا دینا پیچھے واجب آزان اگڑتی کرو اشہد اللہ الہ الا دے بعد آکو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابی بکر ولی رسول اللہ و خلیفت بلا فاطر ٹھیک نہیں کو حرج ہے صدیق اکبر نہیں بنے دے منکر تھی گئے بیتا بتا اسا خانے کعبے دا نام لا لوں قرآن دا بھی جنال لا لوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابی بکر ولی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل قرآن کتاب اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہیں بس میرے نہ رول دیو تو پیچھے میں تو اذان یہ پڑھا دینا بھئی گلے کہ تو نماز دے رعایت کرے سوارا اگر فجر دی نماز ظہر کو پڑھسوں تے ظہر والی نماز فجر کو پڑھسوں تے کہیں نے کٹھے جا پڑھسوں روزہ فجر نہ لی رکھی دا 8 بجے رکھے سوں ٹھیک نہیں اچھا بھئی رعایت تو پڑھے نا روزہ رات کو رکھے دی کو ترجا کھڑے پڑھائے پڑھ کے دے کام کرے رہتا ہے کوئی حرج ہے لوگ سکو در کوئی حرج ہے اچھا یہ کروں جدے کیا حرج ہے آمدہ پیر علی تو رسا شاہد دو رسا کروں جدے کوئی حرج ہے حضرت رجل مرزا شیر خدا عیدگاہ جندر گئے انتمان کے نیٹھنے ایک بندہ عید نماز کو پہلے نوافل میں پڑھ دے حضرت رجل مرزا شیر خدا پوچھ دے میں اللہ دا بندہ تو کیا پیا کریں گی وہ عرض کریں دے امیر المومنین میں نماز پہ پڑھدا میں نوافل پہ پڑھدا رب دی عبادت پہ کریں رہا حضرت رجل مرزا شیر خدا فرمائے دے اے نماز تے کچھ جہنم داخل کرے سی جنہی پاک پہ مر نہیں پڑی تے تو پڑھدا پائیں او کوئی کام جرا حضور کو ثابت کہنی ساکو سدھا جہنم میں کہنے ویسی کتا کہنے ویسی کتا کہنے ویسی کہ ہون تو جنتی میں دیو یہ جہنمی جو میں دیو جنتی میں سو کی تا نہیں جنت حضور دی تابداری چھے حضور دی غلامی چھے حضور دی ہر فرمان دے گردن جھکاؤنی چھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ایک بات فرما گئے نفر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید کی تلاوت نال منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے قرآن مجید پڑھنے والا ہی میں جو رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئی دنیا دے کعبت گنے پہ لگنی نہیں جس کعبت دی کلام اللہ نال لگئی چومتے اکھتے پہ رکھیدہ اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے خدا کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود حسن بات سمجھ آنی بھی ہے کہیں نہیں آنی بھائی جہاں ٹھردا پہ چھڑدا ساریاں ٹھردا پہ یہ تو قسمت نہ لائے بیٹھے ہیں میں تو دل منور پہ کرنا جب میں تقریر دی ابتدا تے موڑ بدھینا بیٹھا تو تھکے نہیں بیٹھے آج جلتے پہ ہمارا باپا بیٹھے تو رہا سے سارے پاجو اس لی ایک مولی سے بایا وہ تقریر شروع کی تھی تو وہ سور لائی تھے ناتا پڑھا دے اکثر ناتا پڑھے کانے دے ہاتھ جا رہا کیا نا اکھی جا لوٹے نہیں جا آنکھ کھولی ہے نیچے بندہ ایک بیٹھا وہ اگر بندہ لانا چنگائی تو مخلص آدھی میرا دل آدھی میں نے ناتا سنا ہی رکھا وہاں چھ بدر موڑ سے مہربانی کر میں میرے تے کرسی بازے بیٹھا میں گی آؤں تو جو وہ بندے لگے نہ وجن اگر سبحان اللہ اچھی اگر سبحان اللہ میں یہ بات آدھا پیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشقی تو حضور دی طرز زندگی کو دیکھ حضور دے فرمان کو دیکھ حضور دے اٹھن کو دیکھ حضور دی عبادت کو دیکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین میرے خلفاء راشدین کو دیکھو معنا علیہ وصحابی میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمیر گواہ صحابہ ہن قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ ہن حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ ہن حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ ہن حضور دے مصلی دا امام صدیق اکبر کون ہا آدم و کشر ہمہ دے درکن میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف زیادہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آرام پہ فرمیدے ہم حضرت علی موجود ہے حضرت عباس موجود ہے توجہ کرتے دل منور کر گیا ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود ہے اور انہیں دی موجودگی بلال آئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اندھے بعض بچے لگے بھلا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر دا وقت ہی گئے لوگ کل انتظار بیٹھن صحابہ کل انتظار بیٹھن تشریف کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ابو بکر کو آکھو ابو بکر نماز پڑھے سی کون نماز پڑھے سی ابو بکر کو آکھو ابو بکر نماز پڑھے سی میرا دوست لوگ کے کوئی گال کرے دن ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ جو تبرہ کریں گے حادن اور لوگ دے دروازے تے گئیے اور وانی کیا کہتی میرے ابے کو خلیفہ بناؤ میرے ابے کو امام بناؤ آج توسیق اللہ سوڑ کے بند میں تے دلے کو منور پیا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر کو آکھو ابو بکر نماز پڑھے سی میرے دوست ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ نے مخالفت کی دیئے امی عائشہ بگا دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرا ابو رقیق القلب ہے تو نے مسلح تے کس طرح کھڑا دی سکتی تو کئی میں بندے کو مسلح تے کھڑا کرو میرے ابو بکر کو مسلح تے کھڑا نہ کرو میرے ابے کو مسلح تے کھڑا نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ تو عجیب بات کریں نہیں اے میرا فیصلہ نہیں میں کو رب دا آرڈر ہے اے مسلح میں ابو بکر کے حوالے کر رہا ہوں میرے دوستوں یہ بات یاد کر کے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلح حوالے کیتے اللہ دے حکم دے حوالے کیتے اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر مصلح ابو بکر دے حوالے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دے رہ گئے اور پوری ہار حضرت ابو بکر صدیق نمازہ پڑھینا رہ گئے اور تیرے دل منور کا ایک نے ہوتا حضور پچھو آکے نماز پڑھیے پچھو آکے نماز پڑھیے ابو بکر پیتے ہٹن پہ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر تو نماز پڑھا میں دکھے دا پیا کہ میں تیرے پچھو نماز پڑھدا پیا امامت تیری ہو سی مقتدی بے ہوسا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصلح لے گئے رب دے حکم تے رہ گئے ابو بکر او جوان ہا جڑا آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل دا ترائے تمنا ہے ترائے آرزوہ ہیں پہلی دل دی تمنا ہے کہ نگاہ میری ہوئے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے نگاہ میری ہوئے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے بچی میری ہوئے خادمت الرسول ہوئے اور مال میرا ہوئے تو لے قدمے جنی چھاور ہوئے میرا دوست ابو بکر صدیق دیمن والا ابو بکر صدیق اللہ ابو بکر صدیق دیمن والا پاک پیمبر گھنن والا توجہ دی قیمتی بن موتی پیارے نا ابو بکر دیمن والا پاک پیمبر گھنن والا کیا مال تے پتا حضور علیہ السلام بچی صدیق کڑی تھی ہے کیا کڑی تھی ہے میرے بھول گئے بیتا یہ تو واقعی توجہ میرے طرف کہہ رہے ہیں صدیق نے بچی دیتی ہے کہہ دیتی ہے دیتی رہا تو بھلا تھی اب نہیں کہنا میں تو امتحان گئے میں تو سیدھا پوت رہا میں جو دے تھے بیٹھن توجہ نہیں کہنا آخر میں صدیق دیون والا ہے صدیق گنن والا کون ہے بیٹی دلے دی کرو نبی سے اگر نبی سے دیون والا ہے علی گنن والا ہے صدیق دیدہ رہ گئے نبی گندہ رہ گئے نبی دیدہ رہ گئے علی گندہ رہ گئے صدیق دمال علی دے گھر تکا کہنے گھر تکا حضور علیہ السلام علی کو جرا رشتہ دیتے اے بھی صدیق دے مشورے نہ دیتے سب تو پہلے مشورہ دینے والا حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہم بلا کو امتحان تو رکھنتا ہم ہیں مدے تھا بیٹا پکے دے چوکھا بیٹھے ہو حضرت علی کو مشورہ دینے والا کون ہے آنکھ ابو بکر صدیق ہے فاروق اعظم ہے میرا دو حضرت علی کو پوچھنے علی تیری شادی علی ہے کہ میں تو غریب بندہ ہاں ابو بکر کے کرنا چاہتی تو شادی دا خرچہ میں ابو بکر برداشت کرے سا عمر رکھے میں برداشت کرے سا کہا کہ عمر جلی کیا کرے خرچہ میں برداشت کرے سا عمر کہ میں برداشت کرے سا عمر کی شادی عمر کے پاس عمر کو بہن رشتہ مانگ حضور علیہ السلام نے کولو آئے آگے خاموش تھی کہ بیٹھے دیا جلے خاموش تھی کہ بیٹھا ہا دیا حضور علیہ السلام مزاج شناسن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے علی آیا بیٹھی لیکن خاموش بیٹھی مرچھایا بیٹھی وجہ آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاجا ہی وے جوان کی دے وے میں ترہ صحابی بھی ہاں میں ترہ خاتم بھی ہاں میں ترہ غلام بھی ہاں میں ترہ پروانہ بھی ہاں میں ترہ دیوانہ بھی ہاں میں ترہ قرابت دار بھی ہاں رشتہ دار بھی ہاں لیکن شادی کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی علی تے کو مشورہ کہہ دیتے عرض کیا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والا ابو بکر صدیق اے مشورہ دینے والا فاروق اعظم نے کو مشورہ دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی تلے شادی دا خرچہ ہے یا کوئی نہ عرض کیا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آدھے میں برداشت کرے تھا عمر آدھے میں برداشت کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی تیرے کرو کیا چیز موجود ہے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار موجود ہے ایک زرہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اے تلوار جنگ دوران کا ماسی زرہ کو بیچو حضرت علی جلمردہ شہر خدا دوڑ کے میں پہیں اور کھاتے جو زرہ بیچے نہیں اور زرہ بیچے نہیں خاطر میں پہیں حضرت عثمان غنی مل دیں حضرت عثمان غنی آدھے تیرے چہرے تے مسکراتے ایک خوبصورت چہرہ کے بڑھا کے کلے پیوے نہیں اور کلے دوڑ دوے نہیں زرہ چاہ کے پیوے نہیں عرض کرتے شادی دی بات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر بات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے شادی دا خرچہ ہے یا کوئی نہ اور شادی دا خرچہ تک کون برداشت کرے تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر برداشت کرے تھی ابو بکر برداشت کرے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رہی تیرے گھر دے کیا شے موجود ہے میں کس زرہ موجود ہے تلوار موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار جنگ دے دوران کام آتی زرہ کو بیچ کیا زرہ کو بیچن دی خاطر پہ نہ اور زرہ بیچن دی خاطر پہ میں نا حضرت عثمان غنی پوچھے کتنے دیئے عرض کرنے دل اشارے بندہ امیر ہے عثمان مالدار آدمی ہے یہ غنی بھی ہے سخی بھی ہے کیوں نہ ہوگا ریٹ کو چنگا جیسا آگے 400 درہم دیئے کتنے دیئے
400 درہم دیے وہ آکے یار میں کوڑے دے انہیں کر رہی ہے تو سا کہیں دی مجبوری دیکھو یہ بندہ مجبور ویدہ پہ پیچھا دے اتنے نہیں گئے کتنے دیے انہیں 400 درہم میں کوڑے 400 درہم دی کھین کی دیے 400 درہم لے لیتے حضرت علی جلے بنجر پہ زیرہ کو کبھی ہاتھی پاتے سجا ہاتھوں نے مونڈے دے رکھے علی میرے دل دی گاہ سون کے بانی میرا دل چاہتے شادی تیری ہوئے بچی پاک تو بردی ہوئے خرچہ میں عثمان غنیمدہ ہوئے یہ اپنی زیرہ بھی کی دیوان یہ پیسے تے دے دولہ تو ہوئے دولہن فاطمہ تو زہرا ہوئے تو میرا 100 روپیہ پڑھ دی میں کو خوشی بھی دی دیئے کیا پہ پڑھ دی 100 روپیہ کوئی نا آن کہے نا حضرت عثمان حضور دوہرا داماد تھا اور حضور علیہ السلام اے داماد پہ پڑھ دے تے حضرت عثمان اگے 100 روپیہ پڑھ دے پہ ہیں وہ خوشی کی بھی ہے تے ایک کی دیوان ایک زیرہ بھی کی دیوان ایک پیسے بھی ایک روایت ہے دوسری روایت آدھی ہے حضرت عثمان غنی نے پیسے دے دی تے زیرہ گن کی دیئے سویرے جنہیں ولیمے تے گئے کیا کریں گے ولیمے تے دعوت کھوان گئے زیرہ چاہی گئے ایک اگوان کی ہدیہ پیش کی دیسی حضرت ریچل برداشر خدا میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہیں ایک روایت آتی ہے کہ زیرہ نال چاچے ہیں دیا کہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے علی زیرہ نے بیچ کے آیا اور پہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ بیچ کے آیا حضور نے فرمایا زیرہ تب موجود ہیں عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی ملی حضرت عثمان غنی ہے کہ کتاب بھیدی میں کہ زیرہ بیچا نے خاطر پہ بینا ہوا کہ کتنے دیئے میں کہ 400 درہم دیئے حضرت عثمان غنی ہے کہ میں کڑے رہے میں حضرت عثمان غنی کڑے رہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے 400 درہم لے لیتے ہیں جلے واپس آیا حضرت عثمان غنی کے میرا دل چاہ دے کہ بچی پاک مردی ہوئے تے شادی علی تیری ہوئے دلہ تم ہمیں تے دلہ فاطمہ تو زارا ہوئے تو میرا سانڈو بردہ پہی ایک 400 درہم بھی تیرا ایک زیرہ بھی تیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیسے موکی پاک بیٹے ای موکی پیدن والا ای موکی پیدن آسمان دی طرف لیدن اور اے بات ادن یا اللہ جی عثمان نے کرم نوازی کی دے اس حضرت عثمان تو رحمت فرما شان صحابہ عثمان غنی نعرہ تکبیر تھاکتری ہو گئے اور حضرت عثمان غنی جلے زیرہ بھیج گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اپنی بیٹی دے بولو گئے ون کے کہنے تیری شادی دی گال بات میں کرنے لگے علی نال علی غریب آدمی ہے علی کیا ہے غریب آدمی ہے کر چھوڑ بیٹی خاموش تھی خاموش رضا دی دلیل ہے اور تو سمجھ کر نہیں گھر اپنی بیٹی کو پوچھا کرو بیٹے کو پوچھا کرو آج دے جدہ دے موبائل پر بات آئیں بس امون لبھار دا ہر شے ختم تھی گئی ہے جے دیوار دا موبائل آئیں فحاشی عام ہے اوریانی عام ہے میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ آج گلو 40 سال پہلے فرما گئے بے غیرتی دا سلاب پیاندے بے دینی دا سلاب پیاندے بے حیائی دا سلاب پیاندے اوہ کتا مشرف لے گئے تو ہتھے موبائل دی صورت آ گئے فحاشی عام ہے اوریانی عام ہے والد دا احترام کہنی والدہ دی قدر کہنی گھر دے اندر بڑے دا احترام کہنی چھوٹے دا رحم کہنی گھر دے اندر سکون کہنی جہدی وقت آئے گھر سینما بڑے گئے اسا اللہ دا قرآن چھوڑی دے اسا حضور دا فرمان چھوڑی دے اے جی تسبیح کریم اللہ والا بزرگ پاڑ گندے ہم اللہ والے وطن دے اور پوچھو یہ تسبیح پڑھ دے وطن دے تسبیح پڑھ دے وہ ہن تسبیح دے نہیں ہن موبائل دے انگل چل دیئے یہ جہرہ کچھ کرے دے بیٹھے ہیں موبائل دے جہرہ کوئی کچھ بھیجے دے بیٹھے ہیں فحاشی عام موریانی عام یہ بھی صدقہ جاریہ ہی وے اگر غلط تصویر بھیجی وے وہ تصویر غلط چلی گئی ہے تو دنیا در رخصت تھی گئی تیرے نام عمالی گناہ لکھی نہ رہے ویسے کیا لکھی سی کرے تو مولوی نہیں سی کرے گناہ لکھی نہ رہے ویسی اگر تا سورت اخلاص بھیج دی دیئے دروشری بھیج دی لوگ پڑھ دے رہا سندر نام عمال نہیں کیا لکھی نہ رہے یہ کو اچھا استعمال کرو پورا استعمال کرو جے دیوار دا یہ اخ دا زنا تھی نہ پہنے تھی نہ پہنے اور بھئی گال کی تھی میں جاؤں گال ہے تا کوڑی والنراز تھی جو تونسوی سے بے وسائرے گالی نے ساں کے ہاتھ کے
یہ موبائل سب سیدھا جہنم گن کے ویسی تو سو کیوے بندہ بیٹھے اتھائی بے بندے پوچھے کی تھا ہی اگر میں تو بس بابا ٹوٹ گیا بتا انہیں ایک ہے نہیں کوڑ عام ہے اے رب دا کلام دے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے دے خدا دی لعنت ہے تے جنہوں دے خدا دی لعنت ہے خدا فرمائے میری لعنت ہے کہیں نے سوچا ہے ہمارے کوڑ کتنے مرے دے ایک گھر برباد کی دی پائے بیٹا طلاقہ کی دی بیچے کالج چلیں گئے کالج جو نکل گئے چھوار نکل گئے فحاشی عام ہے اے موٹر سائیکل تے موبائل فون اے دوہائیں برباد کی دی بینر بندے اور بڑا بڑا کوئی پہلے کوئی چارجر ہے بڑا کوئی آوے پوچھتا نہیں نوجوانہ پوچھتے ہیں سی بات نیٹ چل دے تو نا یا چارجر پوچھی نہ پہلے بزرگ آندے ہن پوچھن قرآن مجید پڑھے ہوئے نماز کے لئے تھی سی نماز ٹائم نسائے نماز قضا نہ تھی مجھے اور لوگ نماز دی فکر ہوندی ایک موبائل دی فکر ہے ادھر رات کو پیکج مک بنجے چیتر آلہ بہنے کہہ دی نماز قضا تھی ایک نراز ہے کتنی نمازہ قضا کی دی بیٹھے آپ پیر علی کو مانی پیر علی دے فرمان کو مان پیر علی مرزا شیر خدا کے شیعہ دی مدبر کتاب حضور دا فرمان کرے انہیں کہ جدی ایک ترائے دیوار دی نماز قضا تھی بنجے یہ مسئلہ کا حل تشیع دی کتاب بھی تھی جدی ترائے دیوار دی نماز قضا تھی بنجے پہلی گال ہے وہ غسل نہ نہیں بھائی دوجی گال ہے کہ انہیں جنازہ نہ پڑھائے تریجی گال ہے وہ مسلمان دے قبرستان دفن نہ کرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جدی ایک دیوار نماز قضا تھی یہ سمجھا گھر برباد تھی ہے تو جو کیڑے بندن جو رات بیٹے نہ ناراض ہیں وہ صبح نماز کیوں نہیں پڑھی قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کی تھی آج قرآن مجید نہیں پڑھا گیا تلاوت نہیں کی تھی گئی نماز کی پابندی کیوں نہیں کریں دے جس سے ناراض تھی دے میرا دوست ایک کلام اللہ کی تلاوت کرو گھر کی برکت آسی نماز پڑھو گھر پہ رحمت آسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جرا سورۃ یاسین کی تلاوت کرے دی اللہ پاک سارا جہار او گھر پہ رحمت فرمیسی اللہ رب العزت اور رزق جدر برکت عطا کر چھڑے دی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمانگے جنہ بندہ سورۃ واقعہ دی تلاوت کرے دی اللہ پاک انہیں گھرانے تے رحمت فرمے سی انہیں دے بچے دے اچھی جائش رشتے کرے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمانگے جمعہ المبارک دریوار سورۃ کہف دی تلاوت کی دی کرو جنہ بندہ سورۃ کہف دی تلاوت کرے دی انہیں گھر کو رکھ کے حرم کعبہ دا نور پھیلوے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمانگے اور میرے دوست جناب سورۃ کہف کی تلاوت کیا کریں گے اون جمعہ کو رکھ کے آون والے جمعہ تک اللہ پاک انہوں نے گھر تک رحمت کر چھوڑے دی اللہ پاک ہر کے لیے آفت مصیبت کو محفوظ رکھے سی یہ حضور دے فرمائے گئے اسے حضور دے فرمان کدا بنے دے ہیں عاشق رسول ہیں اسے تو حضور دے بیٹے کو نہیں سے بنے دے ہن ایک لو کتنی بندے جیرا حضور دی بیٹی ہے کہ اسد انہوں کوئی بات آدھے بندے حضور دے بیٹا چار کتی ہیں انہوں پہلے چار انہوں پہلے بھئی گال کرا جا نہ کرا جا گھر دے در پردے دا انتظام کرو کیسے دا پردے دا انتظام کرو یہ پردہ نہ کرا پردہ یہ پردہ نہیں حیاء آکھیجے نہ کیجے حیاء آکھیجے تے لوکوئی دا نہ کوئی جن اے حکمے دے زمین دے جلے کہیں جانور بھیجے دے ہوتا تو چھکے پوا چھوڑے دے ہو مولوی احمد داوی لے کے میرے دوستو عورت گھر دے بہر نہ آوے عورت گھر دے بہر عورت گھر دے بہر تے سارے عورت گھر بائیں جے جو عورت برکا پوائے تے بازار دی سیر کوئے تے گھر تے بائیں نہیں ہوں اسا مردیں اور ڈھیر عورتاں بازار گیا وجہ وجہ کیا ہے کہ حضور دا فرمان چھوڑ گئے اگر کوئی بندہ مولوی اپنے ملفوظات در تعویر کر گئے میرا دوستو میری بات نہیں پیر علی المرزا شیر خدا دی بات بھی نہیں وے اے میرے دوستو اے بات مولوی احمد اللہ بریلوی تحریر کر گئے وہ بات لکھ گئے کہ جرا بندہ
عورتاں گھر دے بہر نہ آویں تا پردہ کر کے آویں. اے مولوی احمد بریلوی اپنی کتاب دے ملفوظات اندر تحریر کر کے میرے دوستوں یہ بات لکھے جس وقت گھر سے وہ ارادہ کرتی ہے رب کی لعنت شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ واپس نہیں آتی ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ مولوی احمد بریلوی لکھے. یہ تو گال لکشی تک کوڑی اصل کتابوں ہیں لیتی وجہ صاحب نے بلکہ کیا مسئلہ یہ آگے دسے جا پوسو تک کوڑی تو سارے بندے کاوڑ بننے کو سوکھی لگ دیئے پیر سے اجاز تھے گالی کوڑیا ہیں پرانے دور دندر جلے اممہ سا کو دوائی کھوے دی نا لگتے بہی دوتے پیر کر کے نہیں ہے وہ پیرے سپی دندر کوڑی صحت پہ دی وہ ہے نا مر پوے بچ پوے لیکن یہ پیشی نہ یہ ہون پلے لا پیدا ہوں لوگ جنہا تھے نبیشی نہ نام ہے دروش ہی پڑھ دے گوٹے چمدن کیا کرندن کیا چمدن اسانے دروش ہی پڑھا کرو رب دے ملائکہ چاہوے نن رو دے انواری گیر میں نن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دے یا رسول اللہ فلان بیٹا فلان دا توڑے دے درود پڑھا لوگ ادھر انگوٹھے جا چمو مولوی احمد اللہ تو رسا انگوٹھے چمو یا کیا کروں میرے دوست مولانا احمد اللہ بریلوی آدھے انگوٹھے چمڑ کی تھا ثابت کوئی نہیں کیا ہے یہ دیکھو کتاب انہیں جی کتاب انہیں میں اپنی کتاب نہیں چاہیے تھا یہ تو پھر نہیں لکھ گیا مولوی احمد اللہ بریلوی یہ چھوٹی یتیم تھی ودی ان کتاب تو کو لکھا گئے جو یتیم تھی یہ کبار تو انہیں چڑھنے تاکہ تو پتہ لگے کتاب ہیں دیئے اور دیکھ کتاب بھی ثابت کہے نہیں ہے انگوٹھے چمڑا لکھا کرے نا جیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے درود شریف پڑھا کرو کیا کیتا کرو اگر درود شریف نہ آوے صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 گناہ معاف تھیسن 10 درجے بلند تھیسن 10 نیکیاں مل بیسن پرسوائے دے بعد کہ گال کیا پہ کرنے تھے پردے علی گال کیا پہ کرنے تھے عورت گھر ایک بہوے عورت کیا کرے تو صدا دیکھو راہے کپے آپ سوتے پہن عورت کم مدی کریں لیے عورت صرف ناک کوئی ودی ہے ناک دا پردہ نہیں پورے جسم دا پردہ ہے عورت نے فرمائے عورت مکمل پردہ ہے عورت مکمل زینت ہے اللہ دے کلام دے بات ہے میرے دوستوں واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن جامع بات کیا کرنا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین میرا پیغمبر تیرے گھر والے ہومن میرے دوستوں یہ بات آگے ذرا توجہ کر دل کو منور کیا کرنا یا ایھا النبی کل ازواجک علماء کرام موجود ہیں ازواجک ازواج جمع سیگا و بنات جمع سیگا بنت لفظ نہیں بنات و نساء المؤمنین سارے جمع دے سیگے اے میرا پیغمبر تیرا گھر والا ہومن تیرا بیٹا ہومن تیرا بیویاں ہومن تیرا دھیری ہومن اور مسلمانیں دے عورتہ ہومن وکرنا فی بیوت کنا گھر دے بیرامن مکمل کھونگٹ کر کے آمن مکمل پردہ کر کے آمن رب دے کلام دے حضور دے بیٹا چار حضور دے بیٹا آتک مرسامہ حضرت علی جرمرزہ شیر خدا فرمین دے حضور دے بیٹا یہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ پتہ ہے جو اتھا جرا مناظرہ کیتا ہنے کیتا نے کہنا کیتا نے وہ جرا مناظرہ اتھا کیتا ہنے ایشو مسئلہ ہی بیان کیتا ہنے اور ایشو مسئلہ ہی بیان تھیا ہا یہ مسئلہ کہل تشیع دی کتاب جیری کتاب اللہ دے فضل اللہ انہوں کو نو حسیت توس بھی چاہیے بدر ایک کتاب انہیں دی یہ نمی چھپ کیا یہ تو صدلیوے خرید کر سکتے میں خرید کی دیئے این دا لکھا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا چار اگر ایک کتاب انہیں دینا ہوئے لکھ روپیہ انعام ہو دے ہاتھ پہ بیعت کرے ساؤ اے دیکھو اور یہ فرمان امام جعفر صادق دا میرے والد سے عیشہ جی فتح حاصل کر کے گئے ہن وہ ادا حضور دی بیٹی ہے کہ والد سے فرمائے تیرے کتاب حضور دے بیٹا چار میں اس بات کا اعلان خدا کرے دا رب تک کلامی حضور دے بیٹا چار حضور نے فرمائے میرا بیٹا چار حضرت صدیق اکبر فرمائے دے حضور دے بیٹا چار فاروق اعظم فرمائے دے حضور دے بیٹا چار حضرت عثمان غنی فرمائے دے حضور دے بیٹا چار علی المرضی شیر خدا فرمائے دے حضور دے بیٹا چار حضرت حسن مجتبی فرمائے دے حضور دے بیٹا چار حضرت حسین شہید کربلا فرمائے دے حضور دے بیٹا چار زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم اللہ محمد تقی علی نقی حسن عسکری سارے فرمائے حضور دا بیٹا چار موت پر فرمان امام جعفر صادق دا
میرے دوست قرب الصلاۃ تیرے پاس موجود امام جعفر صادق کو روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب ختیجہ سے میرے دوست طاہر قاسم فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب پیدا ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوئی اور زینب کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی. حضرت عثمان غنی کے ساتھ رقیہ ام کلثوم کی شادی ہوئی. کتاب ہے نا جی, ایک کتاب نہیں بے کتاب دکھائی وجہ تاکہ والے علاقہ پہنچ جب ایک کتاب دکھائیے قسمت رال مایا ودا محمد جبیل الرحمان سے محبت شکر گزار ہاں اللہ نے عمر برکت عطا فرماوے. میرے دوستو ایک کتاب ہیں دی ان نا تبدیل ضرور کیتے نے. ایک کتاب محمد باقر دی پڑھی دی پیسارے کرو محمد باقر ان نا حیات القلوب ان نا قصص الانبیاء لیکن دیتے نے تاکہ ان دو بنجے منلب سی کتاب اولے سے مدے اے توسویاں جے کتابیں نہ مطالعہ کرن. میرے دوستو اس دو دے بات موجود ہے کہ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا چار بیٹا اے دے بولے کیا کرے بیٹا کتنی ہیں اسد عیشہ پات اور دسے دے ودے ہیں تاکہ تو صحابات دے لے منور تھی جا مائے کے ولاموں تھی ویلا پیا تے ولا بلو بندے پوچھن اے بات اکثر ہیں سی توسوی صاحب والے صاحب تو آیا ہے کتابہ لکھایا ہنے تو لو کتابہ ہم تا لکھو. میرے دوستو یہ بات یاد کر کے بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا چار اور فاطمہ الزہرا دی وفات جب قریب تھے علی جل مرضی شیر خدا کو فرمائے نے اگر میرے بعد شادی کرنا چاہو تو امامہ نال کرے. وہ کہ امامہ کون ہے؟ وہ کہ امامہ زینب دیئے میری اپنی پھانجیے وہ آسی اپنے مساطر کا خیال کرے سی مساطر کی خدمت کرے سی. مانو کہ بات آدھا ودا تو سا کرب و بلا دی لیس چاہ کیا ہو سب تو پہلے کرب و بلائی شہید تھی ورمالا جرہ ہے او محمدن اوسطا نے انہی امدنا امامہ بیٹی زینب دیئے زینب بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیئے. اور کرب و بلا ادھر اجے بات جات کی دی بجو ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے حضرت علی جل مرضی شیر خدا دی 18 پتر کتنی ہیں لوگ تو پنجے دے باہر ہیں میں توفی سارے آنا مائنہ مول کی چمن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یکانگت ہوئے بھائی چارے دی فضا ہوئے. میرا دوست سے باز جارک علی جل مرضی شیر خدا دی 18 صاحبزادے کتنی ہیں حضرت علی جل مرضی شیر خدا دی 18 صاحبزادے حضرت حسن دے 12 صاحبزادے حضرت حسین دے 11 صاحبزادے حضرت زین العابدین دے 11 صاحبزادے حضرت محمد باقر دے 5 صاحبزادے حضرت جعفر صادق دے 9 صاحبزادے موسیٰ قادم دے 35 پتران لوگ منے دے 5 تے 12 کو میں توفی منے دا سارے کو تو سا 5 12 ہیں لو سارے ہیں لو سارے ہیں لو نا اسد امن والے لوگ ہیں اسد اتحاد والے لوگ ہیں. اسد اگر پیر علی کو منے دے تو پیر علی دے ہر فرمان کو منو پیر علی دے پتر کو منو. اے ابو بکر عمر عثمان اے بھی کرب و بلا دے شہید ہے. لفظ کرب و بلا کربلا نہیں لفظ کرب و بلا مصیب علماء کرام میں جو پوچھائے جا لوگوں کو آپ کو پتہ کہہ لیجیے کربلا لے کربلا نہیں کرب و بلا ہے مصیبت کی جگہ ہے. تے اے بھی ساری مصیبت جا پڑھائی کھڑن میرے دوستو آج یہ بات یاد کی دی وجہ اسد سارے گمن والے ہیں تو اب یہ بات آسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان دے گردن جھکو صحابہ تے اہل بیت رکش قدم دے چلو. دنیا کی کامیابی ہو سی قبر کی کامیابی ہو سی حشر کی کامیابی ہو سی غریب کا نظر پڑے رسول کا جمال پن کبھی اگر ہو سامنے تو کہے ذوالجلال پن خدا کے آگے سر جھکا کے سر قسم کے سر جھکے ستم گروں کو روک دے ستم زدوں کے ڈھال پر انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی. کہ میں والد سے زمین آسمان مکان لا مقام کوئی آپ سا ہے نہیں ہے زمین آسمان مکان لا مقام زمین آسمان مکان لا مقام حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں
مکالا مقامی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق ہے وہ عاشق نبی کا نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مقامی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الراحمین اصل سب حاضری کو قبول فرما اصل سب حاضری کو قبول فرما یا اللہ حضرت بیان کو ہدایت کا ذریعہ بڑھا یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بڑھا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ سارے پروگرام کو قبول فرما اپنی رضا عطا فرما اپنے محبوب دی رضا عطا فرما اپنے نازگی کو بچا اپنے محبوب دی نازگی کو بچا یا اللہ اصل سب یہ دینی پروگرام دی برکت کو تمام مشکلات آسان طریقہ حل فرما تمام بیماریوں کو شفا کاملہ اجر عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وآل بيته